اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سلمان بھائی نے جو ظلم کے اوپر گفتگو شروع کی تھی اور جس پیارے انداز سے وہ سمجھا رہے تھے، مجھے لگا کہ میں سلمان بھائی سے درخواست کروں کہ بجائے اس کے کہ وہ مجھے یہاں پہ بلائے، وہ اپنا درس جاری رکھیں اور میں اس اہم موضوع کے اوپر سلمان بھائی سے ہی سنتا ہوں۔ لیکن کیونکہ سلمان بھائی نے مجھے یہاں مدعو کر لیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان باتوں کی سننے کی، سمجھنے کی اور ان سب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ ہے ہم عنقریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ حق ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے باخبر ہے؟ اور مزید میں آیتیں اسی سلسلے کی بھی پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے، لیکن تھوڑی سی میں جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اس کی تھوڑی سی تمہید باندھ لو۔ محترم حضرات، ایک سوال جو کوئی نیا سوال نہیں ہے، ہم لوگوں نے کئی بار اپنے آپ سے بھی پوچھا ہے، کتابوں میں بھی پڑھا ہے، تقریروں میں بھی سنا ہے اور اس کا جواب بھی ہمیں ملا ہے۔ سوال ہے یہ کہ جب ہم اپنی زندگی کا موازنہ کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی زندگیوں سے، اور ہم اس دونوں کے اندر بڑا فرق پاتے ہیں۔ صحابہ کی زندگیوں کا حال یہ تھا کہ قرآن شریف کا نزول ہو رہا تھا اور یہ آیت نازل ہوئی کہ سورہ شاید آل عمران کی آیت ہے وہ کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ جو تمہارا مال عزیز ہے اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے وہ، آیت کا نمبر میں یاد نہیں مجھے، 91۔ تو ہم نے دیکھا رد عمل کے طور پہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس طریقے سے اس مال عزیز کو جو وہ چاہتے تھے اللہ کی راہ میں فوراً لا کر دینا شروع کر دیا، اور یہ صرف اس آیت کی حد تک نہیں تھی بلکہ پوری زندگی ان کا اس بات کا نمونہ تھا۔ جب جب اللہ کی راہ میں مال کا مطالبہ ہوتا تھا یا جان کا مطالبہ ہوتا تھا تو اللہ کے رسول، اللہ کے اصحاب اس مطالبے پہ ہمیشہ پورا اترتے تھے، آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے حصہ لیتے تھے۔ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کرتے ہیں، یہ سوال اٹھتا ہے کہ بھئی کیا فرق ہے ہماری زندگیوں میں اور ان کی زندگیوں میں؟ تو پھر ہم اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں اور ہمیں اس سوال کا جواب ملتا بھی ہے۔ اور کیا سوال کا جواب ملتا ہے ہمیں؟ کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا کہاں ہم اور کہاں اصحاب رسول، کہاں اللہ کے رسول، ہمارا ایمان تو کمزور ہے۔ یہ ایک جواب ملتا ہے۔ صحیح ہے، میں اس معاملے میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ لوگوں سے یا کوئی اختلاف ہے؟ جب یہ جواب ملتا ہے تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش شروع کرتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس کچھ پروپوزل آتا ہے کہ بھائی پھر ایمان کو اگر مضبوط کرنا ہے تو پھر کیا کرو؟ اعمال کو صحیح درست کرو، پھر نمازوں کی پابندی کرو، مختلف جواب آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جوابات غلط ہیں، لیکن جو جواب ہے
وہ کیا کو بیان کرتا ہے، کیوں کو بیان نہیں کرتا. یہ میں آپ کے سامنے بات رکھنا چاہ رہا ہوں. سوال یہ تھا کہ فرق کیوں ہے. ایمان جو کمزور ہے وہ کیا کو ڈیفائن کرتا ہے، کیوں کو ڈیفائن نہیں کرتا. کیوں اسٹل باقی ہے، کیوں ابھی بھی باقی ہے کہ کیوں ایمان ہمارا کمزور ہے، یہ اس کا جواب نہیں ملا. لیکن ہم نے عمل کی طرف توجہ دی، ہم نے کیا کو معلوم کر لیا اور ہم اس کی طرف آگے بڑھ گئے. حقیقت یہ ہے کہ اعمال وہ بات کی چیز ہے. یہ بات آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایمان پہلے ہے، اعمال بعد میں ہے. اگر کوئی شخص اپنے عمل کو تیز سے تیز کرے، مضبوط سے مضبوط کرے، اچھے سے اچھا کرے، اس کا ایفیکٹ ایمان پہ ہو تو سکتا ہے، لیکن وہ عمل بعد کی چیز ہے. عمل سے پہلے ایمان ہے. ایمان اگر صحیح ہوتا ہے تو اعمال اس کے نتیجے میں درست ہوتے ہیں. اعمال کے نتیجے میں ایمان نہیں بنتا. یہ بات سمجھنے کی ہے. تو جب ہم اعمال کے اوپر توجہ دیتے ہیں اور ہم اگر نمازوں کی کثرت کرتے ہیں، اور آپ نے سنا ہوگا احادیث میں، آثار میں ایک روایت آپ نے سنی ہوگی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو ہے وہ بہت زیادہ نماز پڑھنے والے یا بہت زیادہ کثرت سے روزہ کرنے والے نہیں تھے. یہاں تک کہ ایک تو ہمارے سامنے واضح روایت آتی ہے کہ ایک صحابی آئے یا دو صحابی آئے، سلمان بھائی مجھے کریکٹ کیجئے، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کیسے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کھاتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا اور اللہ کے رسول کا کیا مقابلہ. اور ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا رات کی، اور ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ شادی نہیں کروں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ کام غلط ہے. میں مجھ کو دیکھو، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، میں نماز پڑھتا بھی ہوں، نہیں سوتا بھی ہوں، میں شادی بھی کی ہے، تو یہ کام غلط ہے. تمہیں یہ کام تو اعمال سے ایمان درست نہیں ہوتا، بلکہ پہلے ایمان کو درست کرنا پڑتا ہے، اس کے اپنے اعمال کو. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پھر کیوں کا جواب کیا ہے. تو میں کیوں کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اسی سلسلے میں میں نے یہ آیت پڑھی تھی. وہ آیت کا میں پھر سے اعادہ کرتا ہوں. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. آگے جانے سے پہلے میں ایک دو آیتیں اور پڑھنا چاہوں گا. ایک اور آیت سنی، بڑی پیاری آیت. قرآن شریف جو ہے ہمیں سوچنے سمجھنے کا، غور و فکر کرنے کے بڑے مواقع دیتا ہے. شرط صرف یہ ہے کہ ہم اس کے اندر وقت اور اپنی جو قیمتی وقت ہے سوچنے سمجھنے کی، وہ اس میں صرف کریں، اپنی جو صلاحیت ہے اس میں صرف کریں. ایک آیت آتی ہے ہمارے سامنے اور آپ نے کئی بار سنی ہوئی آیت، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے بدل بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں. ایک اور اسی سلسلے میں اور آگے آیت آتی ہے، کنٹینیوشن ہے، یہ سورہ عمران کی آیت ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض